مطلب ویب سائٹس پہ آپ کی پکچر ہیں جو آپ نے کمیونٹی ورک کیا ہے وہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کسی نے ہوسٹنگ کی ہے اس کی اس طرح سے پکچرز ہیں یا کمیونٹی ورک, تو یہ کرنا چاہیے یا صرف 5 سرٹیفکیٹس اپلوڈ کرنے چاہیے یا آپ پکچرز بھی لگا سکتے ہیں؟ اچھا, آئی ہیو آلریڈی کیم اکراس دس کوشچن کہ آپ پکچرز اپلوڈ کرنے والا, تو وہ اس میں وہ کوئی اتنا ڈفرینس نہیں وہ میک کرتا, بیکاز جو آپ سرٹیفکیٹس لگاتے ہو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پراپر وہاں پہ ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کیا, واز اٹ ایکچولی اباؤٹ, اور آپ نے obviously وہ تھوڑی سی ایونٹ کی ڈیٹیلس بھی دے رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو میم صفیہ جن آپ, کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے وہ اس کے اچھا بارے میں. جن کے نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کا آپ, علی نے ابھی آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا, آپ کوئی لیٹر لکھوا سکتے ہیں آپ سے, کوئی بھی جی ایکسپیرینس لیٹر, اس میں وہ سارا کچھ اکٹھے ہی مینشن کرتے ہیں اگر, تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. پکچرز آپ نے اپلوڈ نہیں کرنی, وہ اتنا ریکمینڈیڈ نہیں ہے, اور سرٹیفکیٹس آپ نے بالکل مس آؤٹ نہیں کرنے. جتنے آپ کے پاس سرٹیفکیٹس ہیں آپ اتنے ڈالیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو کمپریس کر کے 5 بالکل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ میکسیمم ڈالیں, بیکاز آپ کی ایس او پی اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے, وہ صرف 250 ورڈز ہوتے ہیں, اس میں آپ سارا کچھ ایکسپلین نہیں کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو آپ جتنے سرٹیفکیٹس ڈالتے ہو اتنا بیٹر ہوتا ہے. اچھا, ایک کویشچن ہے, ڈفرنس بٹوین نان اکیڈمک اینڈ ایڈیشنل اپلوڈس. ایڈیشنل اپلوڈس کا کیا مطلب ہے؟ جو ڈاکومنٹ سیکشن میں اور جو نان اکیڈمک ایکٹیویٹیز کا آپ پوچھ رہے ہیں اس میں صرف آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کون کون سی ایکٹیویٹیز جو ہے جن میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, تو باقی اگر آپ نے ان کا پروف دینا ہے تو وہ آپ جو ہے اپلوڈ سیکشن میں دے سکتے ہیں. تو اس میں یہاں پہ اس سیکشن میں کچھ اپلوڈنگ والا نہیں ہے, لیکن وہ صرف ڈاکومنٹ سیکشن میں ہی سب کچھ اپلوڈ کرنے والا ہے. یہاں پہ صرف آپ لوگ ٹائپ کریں گے, ٹھیک ہے. اور سرٹیفکیٹس اپلوڈ کرنا نیسیسری ہے, بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کے پروفس ہیں کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ اس کا آپ کے پاس ایک ریٹن پروف ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے پاس جتنے سرٹیفکیٹس ہیں آپ نے ضرور ایڈ کرنے ہیں. ڈیفینیٹلی. اگر ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ نے اگر کوئی سگنیفیکنٹ ایکٹیویٹی ہے, جیسے آپ نے کوئی ایک آرگنائزیشن کو لیڈ کیا ہے یا کوئی ایک پروجیکٹ تھا 6 مہینے کا, جیسے میں نے کچھ لیڈ کیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے ان کا پروف بھی ایڈ کرنا ہے. کچھ جو سگنیفیکنٹ ایکٹیویٹی آپ لکھ رہے ہیں اس کا آپ لازمی ہے وہ سجیسٹ کہ آپ جو ہے اس کا پروف بھی اپلوڈ کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے لکھ اتنا کچھ دیا ہے کہ یو آر جسٹ لائک اے باس, اور جو ہے اس کا پروف کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ان اچھا, چیزوں میرے کا ساتھ ایک یہ انسیڈنٹ, سوری یدی میں نے انٹرپٹ کیا, وہ میرے ساتھ ایک یہ انسیڈنٹ ہوا تھا کہ میں نے ایک آرگنائزیشن کے لیے بہت کام کیا تھا, لیکن ایٹ دا اینڈ ان کی کوئی اتنا کوئی کلیش تھا, اس میں یہ ہوا تھا کہ وہ سرٹیفکیٹس ڈیزائن نہیں کر پا رہے تھے, تو پھر انہوں نے مجھے دیے نہیں تھے. آئی ڈونٹ نو کیا پرابلم تھا, تو اس میں یہ تھا کہ میں نے خود سرٹیفکیٹس کچھ ڈیزائن کر کے پھر میں نے آرگنائزیشن ہیڈ کے پاس گئی تھی اور میں نے اسٹیمپ کروا لیے تھے ان سے, ٹھیک ہے. تو اور ساتھ میں ان سے ایک ایکسپیرینس لیٹر بھی لے لیا تھا, اور پھر وہ میں نے اپلوڈ کر دیا تھا. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, تھوڑا سا آپ خود پرویکٹیو ہو کے آپ وہ سرٹیفکیٹس ڈیزائن کر لیں اور جا کے اسٹیمپ کرا لیں. جب اسٹیمپ ہو جائے گا تو وہ آپ کا اوتھینٹک, وہ آپ کہیں بھی وہ اٹیچ کر سکتے ہو, صحیح ہے. تو آپ یہ بھی کرا سکتے ہو. تو اگر آپ کے پاس کوئی خاص سرٹیفکیٹ نہیں ہے, آپ نے کوئی ہوسٹنگ کی ہے یا کچھ بھی, تو آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, علی میر بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آج امپورٹنٹ ہے اس کے لیے. نہیں بھائی, امپورٹنٹ نہیں ہے. جب آپ سلیکٹ ہو جاتے ہو, آپ انٹرویو کے بعد آپ کو ای میل آ جاتی ہے کہ بھائی آپ سلیکٹ ہو گئے ادر پرنسپل اور الٹرنیٹیو کینڈیڈیٹ, تو اس کے بعد آپ کو ٹوفل دینا پڑتا ہے. وہ اس کا پے جو ہے یو ایس سی ایف پی کرتی ہے, سارا کچھ آنے جانے کا سارا کچھ وہ پے کرتے ہیں. آپ نے بس تیاری کرنی ہے اور ٹوفل دینا ہے. وہ بھی پیپر بیس ہوتا ہے, اتنا مشکل نہیں ہوتا. مین وائل ڈیورنگ دس ایپلیکیشن پروسیس یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ورریڈ اباؤٹ اینی کائنڈ آف انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ. Does السلام clear? علیکم. Sure. Welcome. آئی وانٹ ٹو اسک کوشچن. میم, میں اگر اپنا ایس او پی اپنے فیلئر سے اسٹارٹ کروں کہ میں یہ کرنا چاہتی تھی, لیکن سرکمسٹانسز کچھ ایسے ہوئے کہ مجھے اس فیلڈ کی طرف لے آئے, اور بعد میں وہ فیلڈ میرے لیے بہت زیادہ انٹرسٹیبل ہوگی اور میں اس میں پھر بہت زیادہ کچھ کر سکتی ہوں, تو از اٹ گڈ؟ اچھا, سو آئی وانٹ ٹو آسک یو, واز دیٹ فیلئر امپورٹنٹ؟ اس کا کوئی امپیکٹ ہوا آپ کی لائف پہ؟ مطلب کریئر چینج ہو گیا نا. آئی وانٹ ٹو ڈو ایم بی بی ایس, بٹ میں اسکور اچھا نہیں کر سکی این ایل ڈی کیٹ میں. پھر میں نے اپنی فیلڈ چوز کی اور میں بایو ٹیکنالوجی کی طرف چلی گئی. اور لیکن بایو ٹیکنالوجی جب میں نے اس کے بعد چوز کی تھی, اس میں بھی میرا ایم تھا کہ ایک میری پرسنل اسٹوری ہے. میرے جو گرینڈ فادر تھے ان کو ایک ایسی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو ڈیتھ ہوگی, لیکن اس کا جو علاج ہے وہ ابھی تک بھی ڈسکور نہیں ہوا, اینڈ اٹس ٹوٹلی ریلیٹڈ ٹو بایو ٹیکنالوجی. Okay, so that incident is more important
دین وہ جو آپ کی فیلئر تھی, ٹھیک ہے, اس فیلئر کا آپ کو کوئی امپیکٹ نہیں رہا, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس بڑے لمیٹیڈ ورڈز ہیں. تو آئی انکریج یو کہ آپ وہ تھوڑا سا وہ انسیڈنٹ وہاں پہ شیئر کر لیں. اگر آپ نے اسٹارٹ میں کوئی وہ آپ نے کرانا ہی ہے اپنے ریویور کو, تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ, کیونکہ اس فیلئر کی کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ورنہ آپ اسے مینشن کر بھی دیتی, تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ بڑا اچھا بیک گراؤنڈ آپ بلڈ کر سکتی ہیں کہ یو گاٹ ٹو نو اباؤٹ یور گرینڈ فادر, کہ ان کے پاس ان کو یہ ڈیزیز تھی, اور یہ بڑا اچھا اسٹارٹ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کے ساتھ آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. also just the same کہ آپ اس اسٹوری کو لنک کریں کہ وہ جو بیماری ہے اس کا علاج آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں نیئر فیوچر, رائٹ آفٹر گریجویشن اور پی ایچ ڈی کا آپ کا جو پروجیکٹ ہوگا وہ بھی یہ ہوگا, آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو کمیونٹی کو آپ پے بیک کرنا چاہ رہے ہیں, تو یو ونا انوینٹ سم تھنگ انوویٹیو ود دا ہیلپ آف یور فیلڈ آف اسٹڈی دیٹ از بایو ٹیکنالوجی. تو آپ اس کو ہائی لائٹ کریں, I will also suggest that. ہاں, اور یہ بڑا ایک بہت ہی ریلیونٹ آپ کی اسٹوری, اور یہ اس طرح سے پیٹرن بڑا اچھا بنے گا کہ آپ نے کیوں چوز کیا. اب آپ, کیونکہ آپ بتا رہی ہیں اس کا علاج ابھی تک پاکستان میں نہیں ہے, تو آپ نے انڈیا بڑی آل اوور دا ورلڈ نہیں ابھی تک آیا, کہیں بھی ڈسکور نہیں ہوا. اوکے, so yeah, but اچھا. you can just you can just start with that, اور اس کو اپنے کریئر پلان جو آپ نے چوز کیا, اور اس کے بعد پھر لانگ ٹرم میں آپ کیا کرنا چاہتی ہیں, تو آپ اس کو بہت اچھے سے ریلیٹ کر سکتے ہو. تو یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے. اوکے, اور سیکنڈلی کہ اگر میں نے کوئی ایسی مطلب اپنی ڈگری تو کر رہی ہوں, لیکن اس کے ساتھ اگر میں کوئی ایسا کام کر رہی ہوں جو ٹوٹلی اپوزٹ ہے, لائک آئی ایم ڈوئنگ ای کامرس, تو کیا میں وہ بھی مینشن کروں؟ علی, آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ Just a minute, I haven't heard the question. Can you repeat the question, please? اوکے, آئی سیڈ دیٹ کہ اگر میں اپنی پوری ڈگری کے اپوزٹ ایک کام کر رہی ہوں, لائک آئی ایم ڈوئنگ ای کامرس, آئی ٹیکنگ ای کامرس ٹریننگس, تو میں اس کو کیسے اگر مینشن کروں تو وہ میرے لیے تو وہ ویلیوبل ہوگا؟ yes, everything that is related to you that is additional, definitely there is a positive on your SOP. تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا آپ اس انٹرسٹ اور پرسنالٹی میں لکھیں کہ آپ کا انٹرسٹ ای کامرس بھی ہے, you might be earning from it, اور آپ پے بیک آلریڈی جو ایز اے کمیونٹی سروس آپ آلریڈی لوگوں کو پے بیک کر رہی ہیں, آپ یہ چاہتی ہیں کہ وہ بھی جو ہے ارن کریں, اسٹف لائک دیٹ, وٹ ایور اٹ از ریلیٹڈ ٹو. سو آئی سجیسٹ کہ آپ اس کو یور انٹرسٹ اینڈ پرسنالٹی میں 2 لائنس میں یہ ٹوٹل آپ آئی ول سجیسٹ کہ یہ لکھیں, لیکن اس میں آپ نے اپنے بارے میں بتانا بیک گراؤنڈ میں بھی, اور ساتھ میں یہ بھی آپ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے. یو کرنٹلی پیئنگ بیک ٹو یور کمیونٹی اینڈ یو ارننگ اینڈ سپورٹنگ فیملی, واٹس ایور جو بھی اسٹوری ہے اس کا ایک نیریٹو بنائیں, بٹ آئی سجیسٹ کہ آپ اس کو یور انٹرسٹ اینڈ پرسنالٹی میں لکھیں. یا ڈیفینیٹلی اٹ وڈ ہیو اے پازیٹیو امپیکٹ آن یو. اچھا, اور ابھی میں مطلب ارننگ ابھی میں نے اسٹارٹ نہیں کی, آئی ایم نیئر ٹو دا ارننگس, تو تب ابھی پھر اس کے لیے میں کیا کروں؟ That's fine. جو میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ آپ بس یہ ڈسکرائب کریں کہ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ فار یور کمیونٹی. اگر آپ اس کی کلاسز وغیرہ دے رہی ہیں, کسی کو ٹیچ کر رہی ہیں, تو آپ یہ لکھ سکتی ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. یو مے نو دا پرپس, یا آپ نے لوگوں کو جاننا ہے تو وہ بھی آپ کے انٹرسٹ اور پرسنالٹی میں آ جائے گا, بیکاز یو وانٹ ٹو نو ڈفرنٹ پیپل آف ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ اینڈ اسٹف. یا اگر اس کا ایم یہ ہے کہ آپ پے بیک کریں کمیونٹی کو, یا اس کا ایم ہے کہ آپ ارن کریں, تو جو بھی ہے وہ ایک پازیٹیو چیز ہی ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں اگر میں اس میں یہ لکھوں کہ میں پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں, اور ای کامرس سے آپ پوری دنیا سے کنیکٹ کر سکتے ہو, لائک مطلب آپ یو ایس اے سے کورس کر سکتے ہو, وہاں کے آپ لوگ کو کلائنٹس ملتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی تو وہ آ جائے گا دا ریزن وائی یو وانٹ ٹو گو ٹو یو ایس اے. وہ تو جو چوتھا کویشچن ہے آپ اس میں یہ ایڈ اپ لازمی کر سکتے ہیں کہ ہاں کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ ای کامرس میں بھی ہے, تو یو وانا پروموٹ دیٹ تھنگ ان پاکستان اینڈ یو وانٹ ٹو لرن that thing, or maybe you want to learn that thing in USA جو already وہاں پہ کر رہے ہو, یا آپ کی یونیورسٹی میں سے کراس کلچر ایکسچینج بھی ہوگا, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جانیں گے اور پاکستان میں بھی اس کی سپورٹ ہوگی. ڈیفینیٹلی اٹ از اے گڈ پوائنٹ. اور ہاں, میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو لازمی بتاؤں گا. اگر کسی کا سائنس میں بیک گراؤنڈ ہے تو I would suggest کہ پلیز ہائی لائٹ ایس ڈی جیز اور اکانومی. How you guys can uplift, یہ 2 کی ورڈ ہیں جو میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا. SDGs are 17
تو وہ ایس ڈی جیز آپ دیکھ لیں گے کہ کون کون سے ایس ڈی جیز ہیں اور وہ کس کیٹیگری میں آپ کی جو فیلڈ آف اسٹڈی ہے فال کر رہی ہے، اور اس ایس ڈی جی سے کیا فائدہ ہوگا، اکانومی اپلفٹ ہوگی کہ نہیں، بٹ دیز آر جسٹ. اچھا آکاشا، ان سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ نے ابھی، کیونکہ ای کامرس بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے، تو اگر آپ نے تھوڑا سا لکھنا ہے تو آپ اس کو ریلیونٹ اس طرح سے بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو پروگرام ہے یہ کلچرل ایکسچینج پروگرام ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ کو جا کے آپ کی صرف اکیڈیمیکل کورسز جو آپ کی ڈگری سے ریلیونٹ ہے وہ پڑھنے کو موقع ملے. ٹھیک ہے، تو آپ ان کو یہ بھی بتا سکتے ہو کہ یہ جو پروگرام ہے یہ مجھے ایون یہ بھی اپرچونیٹی دے گا کہ اب میں اپنے اس جو میرا ایک شوق ہے یا وٹ ایور آئی ایم پرسوئنگ، ٹھیک ہے، ود مائی میجر، تو اس میں کیا ہوگا کہ تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کرے گا مجھے کہ میں وہاں پہ جا کے کچھ ایکسٹرا سے یہ بھی پڑھ سکتی ہوں. جس طرح سے میں نے آنٹرپرینورشپ پڑھا تھا، مجھے اچھا لگتا تھا یہ سبجیکٹ، تو یہ ایک چانس بن سکتا ہے آپ کے لیے کہ آپ جا کے اس کو پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ والا جو اسپیسیفک پروگرام ہے وہ آپ کو اس طرح کی اپرچونیٹی بھی پرووائڈ کر سکتا ہے اگر آپ اس سے اس طرح سے ریلیونٹ بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے میم. السلام علیکم. میرا کوشچن اکیڈیمک انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہے کہ میں گلاب دیوی انسٹیٹیوٹ آف فارمیسی سے فارمیسی کر رہی ہوں، لیکن وہ ایفیلیٹیڈ ہے یونیورسٹی آف پنجاب کے ساتھ. تو مجھے انسٹیٹیوشن میں کیا لکھنا ہے، وہ والا ادارہ جو مجھے ڈگری دے رہا ہے جیسے یونیورسٹی آف پنجاب، یا پھر گلاب دیوی جہاں سے میں اپنی کر رہی ہوں ڈگری؟ آپ اس میں گلاب کی وہ مینشن کریں. ٹھیک ہے، اور تو اس میں دو آپشنس، کیونکہ یونیورسٹی آف پنجاب کے ساتھ ہم ٹوٹلی افیلیٹیڈ ہیں، ہمارے پیپرز وہاں سے ہوتے ہیں، ہماری ڈگری پہ اس کا نام ہوگا، نو ڈاؤٹ ساتھ گلاب دیوی مینشن ہوتا ہے، لیکن ڈگری پہ اوپر یونیورسٹی آف پنجاب ہی لکھا ہوتا ہے، ٹرانسکرپٹ پر بھی لکھا ہوتا ہے، ہر جگہ لکھا ہوتا ہے. تو میں یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ میں یونیورسٹی آف پنجاب مینشن کروں یا گلاب دیوی مینشن کروں. آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ گلاب دیوی مینشن کریں، کیونکہ اکثر جس طرح یو ایچ ایس سے افیلیٹیڈ بہت ساری وہ ہمارے جتنے بھی کالجز ہیں اور سارا کچھ، وہ اپنے خاص طور پہ اپنے انسٹیٹیوٹ کو مینشن کرتے ہیں، اور جی یو ایچ ایس کا اس طرح سے وہ نہیں کر رہے ہوتے. تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ اس کو گلاب دیوی وہی آپ اپنا مینشن کریں جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک تاکہ وہ جہاں سے آپ ڈگری ابھی سے بھی ہے، آپ ٹھیک دیکھ ہے. لیں. لیکن اگر آپ کانٹیکٹ میں رہے گا اس کو ہم کنفرم بھی کر لیتے ہیں، لیکن آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ کو وہ لکھنا چاہیے اگر ہم لوگ اس طرح سے اس کو دیکھیں باقی جو باقی لوگ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے. ٹھیک ہے، اس کا پیٹرن یہ ہوگا کہ جو انسٹیٹیوشن ہے اس میں پاکستانی کالج کی آپشن کر کے جو نیچے انسٹیٹیوشن اف اینی ہے اس میں گلاب دیوی انسٹیٹیوٹ لکھتے ہوں، کیونکہ آئی تھنک کوئی اوپر والی آپشن ہے اس میں گلاب دیوی کا نام نہیں ہے. ملے گا آپ کو ایگزیکٹلی، آپ یہ کر جی، سکتے تو اس کے مطلب ایک اچھے امپیکٹ کے لیے، کیونکہ آف کورس یونیورسٹی آف پنجاب ایک ہائیسٹ رینک یونیورسٹی ہے، تو کیا میں اپنے ایس او پی میں ڈال سکتی ہوں کہ میں گلاب دیوی سے ہوں اور وہ ایفیلیٹیڈ ہے یونیورسٹی آف پنجاب کے ساتھ، ہمیں ڈگری وہاں سے ملے گی؟ نہیں، اس کا آپ کو کوئی بہت زیادہ بینیفٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بس آپ کے جی ورڈز ہی پڑیں گے. تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ بس اپنے انسٹیٹیوٹ کا نام لکھیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے آپ ڈائیورس سارے اسٹوڈنٹس کا الگ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، الگ کالج ہوتے ہیں، تو اتنا پرابلم نہیں ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا اس چیز کو ڈسکریج نہیں کرتے. چلیں ٹھیک ہے. مطلب اگر میں اپنا رزلٹ کارڈ یا اپنی ٹرانسکرپٹ لگاتی ہوں تو اس کے اوپر یونیورسٹی آف پنجاب بھی ہوگا، تو یہ کوئی مسئلہ تو نہیں بن سکتا کہ آپ نے، میں صرف یہ چاہ رہی تھی کہ میرے ڈاکیومنٹس میں اور میری اپلیکیشن میں کوئی وہ نہ آ جائے کہ وہ کہیں کہ اس نے لکھا کچھ ہوا ہے اور ہے کچھ اور. نہیں، ون دل سرچ آؤٹ دل فائنڈ آؤٹ جی کہ وہ اس طرح سے افیلیشن ہے، تو اس میں اتنا پرابلم نہیں آئے گا آپ کو. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. I have a question. کیا So I'm in a 5-year degree program, and right now I am in my 4th year, and 4th year is about to end. My 5th year is going to start from 10th of October next month. So I'm going to ask, can I apply for this program or not? سوری، میں سن نہیں سکی کہ آپ کا یہ لاسٹ ایئر ہے. Actually, I have written the question in the chat box too. You can read it from there. جسٹ لیٹ می نو کہ اگر آپ کا لاسٹ ایئر ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، فرسٹ ایئر No, والے اور لاسٹ ایئر والے. my last year is going to start from next month of 10 अक्टूबर से start होना है. ٹھیک ہے، سو لیٹس तो اسٹارٹ ہونا. ڈو یو ہیو तो اینی क्या تھاٹس آن دیٹ کہ کافی کلوز ہے اگر وہ نیکسٹ منتھ سے اسٹارٹ ہونا ہے تو از دس ایلیجیبل ٹو اپلائی؟ I didn't get that. Can you repeat it, please?
sorry, I was just asking Ali about your scenario because آپ بہت close ہیں October اور اس کے بعد پھر آپ نے وہ last year میں آپ ہو جائیں گے تو can you still apply? I was just asking Ali because I'm not sure about this timeline. I just Mr. I would like to add something. Mr. Nobody, whatever your name is, brother. میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ there is no bad thing in applying. Test your luck. Okay. اس میں کوئی آپ کو نہ کوئی نقصان ہوگا نہ آپ نے اپلیکیشن فی دینی ہے. There's nothing wrong with it. You should apply. اور نوائز آ رہی ہے. Can you please mute your mic? Because I can't talk. ہاں. Thank you. تو آپ لازمی اپلائی کریں. 10 اکتوبر کو ابھی دیر ہے, اپلیکیشن کی ڈیڈ لائن پہلے ہے, تو آپ اپلائی کر دیں. دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. سو آنسر از یا یو شوڈ ٹرائی, یو شوڈ اپلائی. Okay, thank you very much. اچھا, I have a question. جسٹ اے منٹ I want to say something. پلیز, جسٹ اے مومنٹ. yeah, sure. Let me complete. Okay. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں پہلے میڈیکل کیا, میں نے ایف ایس سی میڈیکل میں کی تھی, پھر آئی چوز اے کمپیوٹر سائنس, ٹوٹلی سوئچ مائی فیلڈ. تو اب میرا سی ایس کے 2 سیمسٹرز ہو گئے ہیں. اب مجھے اسپیسیفکلی یہ مینشن کرنا پڑے گا کہ میں کس چیز پہ آگے کام کرنا چاہتی ہوں, یا میرا یہ انٹرسٹ ہے, میں اس پہ کام کروں گی وہاں جا کے بھی اور یہاں بھی. اچھا, تو آپ کہہ رہی ہیں آپ نے ایف ایس سی کی تھی. Now Are you here? yeah, can you hear me now? Am I audible? Hello? جی Yeah. آپ کہہ رہی ہیں آپ نے ایف ایس سی کی تھی, then you switch your Yeah, field. I'm listening. ٹھیک ہے, آپ نے بی ایس کی طرف سی ایس کی طرف چلی گئی. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ کہ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے ایف ایس سی کی تھی اور آپ نے یہ سوئچ کر لیا, یہ بہت مائنر ہے. اس لیول پہ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, جسٹ گو وتھ دیٹ کہ آپ نے وائی ڈیڈ یو چوز سی ایس. ٹھیک ہے, اور پھر آگے اپنا وہ آپ پیٹرن سیم رکھیں کہ پھر آپ کے آگے پلانس کیا ہیں اور ہاؤ اٹ وڈ ہیلپ ٹو یو نو how it can help you to achieve your long term goals, right? تو آپ تھوڑا سا اس طرح سے اس کو فریم ورک اس کا بنا لیں. آپ کو ایف ایس سی والا وہ جو چیز ہے وہ اس کو ایلیمنیٹ کر دیں, اس کی اتنی سگنیفیکینس نہیں ہے یہاں پر. ایکچولی میرے پاس اس وقت کوئی ریسرچ وغیرہ ہم لوگ ابھی 2 سیمسٹرز ہی ہوئے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میں سائبر سیکیورٹی پہ کام کروں, لیکن ابھی ہمارا لیول بہت چھوٹا ہے, ابھی ہمارے 2 سیمسٹرز ہی ہوئے ہیں, اور یہ میجر میں آتا ہے یہ سب چیزیں کہ ہم سائبر سیکیورٹی پہ کام کریں یا ویب ڈیولپمنٹ پہ کام کریں. تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے اپنا گول کلیئر کرنے کے لیے اگر میں اس لیول پہ یہ لکھ دیتی ہوں, تو ابھی میرے پاس پرسنلی اپنی تو کوئی ریسرچ نہیں ہے, اور نہ ہی میں نے اتنا کوئی سرچ کیا ہوا اس کے بارے میں. تو یہ مجھے کنفیوژن ہے کہ پہلے میں اپنے گولز کلیئر کروں. جی. اچھا, اس میں یہ کہ آپ اپنے تھوڑا سا ریسرچ کر لیں, تھوڑا سا اس کو ڈگ ڈیپ, اور اس میں سے آپ دیکھیں کہ آپ پاکستان میں واقعی کس چیز کا گیپ ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کون سا کام کریں گی. اچھا, اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہو, کیونکہ ابھی آپ کے صرف 2 سیمسٹر ہوئے, تو اب یہ ہوگا کہ آپ کو اوبیسلی وہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کو. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کر سکتے ہو, آپ تھوڑا سا سرچ آؤٹ کر سکتے ہو اور یہ بتا سکتے ہو کہ میرا یہ گول ہے. ٹھیک ہے, یہ میرا گول ہے اور اس پہ میں کام کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ ابھی آپ کی ڈگری اسٹارٹ ہی ہوئی ہے, تو دے ول آٹومیٹکلی گیٹ اٹ کہ آپ اب تھوڑا سا اس چیز کی طرف اگر موو کر رہی ہیں, تو آپ ساتھ میں اپنے ایکسٹرا کریکولرز میں اور باقی چیزوں میں اکیڈیمکلی بھی آپ اس کو کس طرح سے لے کے پرسو کریں گے. ٹھیک ہے, اس میں اتنا مطلب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو آپ کا پہلے سے کوئی کام نہیں ہے. جب میں نے اپنا گول لکھا تھا اس میں بھی میرا کوئی اتنا خاص کام نہیں تھا, بس یہ تھا کہ وہ گول پاکستان میں اس کی ضرورت ہے, اور یہاں پہ اس کو مجھے تھوڑا سا نالج ملے گا, اور زیادہ نالج اس کی اپلیکیشن پاکستان میں 2 زیادہ ہے, لیکن اس کا جو زیادہ نالج ہے وہ مجھے ملے گا یو ایس جا کے. ٹھیک ہے, تو آپ اس طرح سے مینشن کر سکتے ہو. ایکسکیوز می میم, آئی ہیو I ون have a مور question. کوشچن. جی تھینک یو. جی. میم ایکچولی آئی ایم ٹوٹلی حجابی گرل اور نقابی گرل, تو اگر میں اپنی کلچر ایکسچینج میں اس کے ریلیٹڈ کچھ لکھنا چاہوں تو کیا یہ بیٹر ہوگا؟ اچھا, اس میں آپ کا پلان کیا ہے, آپ کیا اس میں لکھنا چاہ رہی ہیں؟
میں یہ لکھنا چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا یہ مطلب شو کرانا چاہ رہی ہوں کہ میں یہاں پر آ کر لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ جو اسلاموفوبیا ٹائپ جو چیزیں وہاں پر ہیں، ایسا جو مشکلات مجھے وہاں پر فیس نہیں ہوئی، میں آ کے پاکستان میں یو ایس کا یہ والا جو امیج ہے وہ کلیئر کرنا چاہوں گی. ہاں ٹھیک ہے، اس میں آپ اس کو اوبیسلی آپ شیئر کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، ایک اچھا پوائنٹ ہے. ویسے میں زیادہ انکریج یہ کر رہی ہوتی ہوں کہ آپ اپنا جو ریچ کلچر ہے اس کو اس طرح سے کس طرح سے دکھا سکتے ہو، لیکن obviously this is a very important part of our culture. ٹھیک ہے، اور ہماری بہت ساری اس کے ساتھ متس بھی ایسوسیٹیڈ ہیں، جو اگر آپ جا کے جو اسٹیریوٹائپس ہیں آپ اس کو بریک کر سکتی ہو، تو آپ ضرور یہ لائن اس میں مینشن کرتے ہو. ایک اچھی لائن ہے، اوکے اگر آپ اس کو بڑے اچھے سے ڈیفینڈ کر سکتی ہو بعد میں. اوکے تھینک جی ڈیفینیٹلی ایک چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. ڈیفینیٹلی اٹ از اے گڈ پوائنٹ. سجیسٹ کہ ایک لائن میں سمرائز کریں. اور دوسرا یہ کہ یو ہیو ٹو کیپ پازیٹیو امیج آف پاکستان اوور آل. آپ نے کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں لکھنی کہ یہ وہ ہے، بٹ ہاں یہ چیز ہے، ایک اویئرنیس ٹائپ سم تھنگ ہے، تو وہ آپ کر لیں. تو ایک یو. سینٹینس میں سمرائز کر میں سکتے ہیں. یہ لکھ سکتی ہوں کہ میں اویئرنیس یہاں پر آ کے یہ کروں گی کہ جو اٹس اے ٹوٹلی سیف انوائرمنٹ فار گرلز لائک اس. میں یہ بھی تو کر سکتی ہوں، مطلب جو پیرنٹس ڈرتے ہیں کہ باہر جا رہی ہے بچی، اکیلے جا رہی ہے، آؤٹ آف کنٹری جا رہی ہے اکیلے اسٹڈی کرنے کے لیے، تو یہ وہ ساری متس کلیئر کرے گا. ایگزیکٹلی اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے نا، اگر آپ بہت ہی اسپیسیفکلی اس طرح سے کر کے حجاب اور ویل کے بارے میں ذکر کریں گے، تو اس میں ہوگا کہ آپ کو ورڈز پھر زیادہ چاہیے ہوں گے. اس کی بجائے اگر اس کو آپ سمرائز کر کے لکھیں کہ آئی وانٹ ٹو بریک دوز اسٹیریوٹائپس ایسوسیٹڈ ود آور کنٹری، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو بعد میں چاہے انٹرویو میں پھر آپ اس کو اچھے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، رائٹ ناؤ میں آپ کو تھوڑا سا، آپ اس کو تھوڑا سا کی ورڈز میں لکھو تاکہ آپ کے ورڈز جو ہیں وہ بچ جائیں. اوکے. کیونکہ 250 ورڈز ہیں صرف. میم تھینک میرا یو. ایک کوشچن ہے. جی میم آئی ایم ڈوئنگ بی ڈی ایس اور اس میں اب میں پبلک ہیلتھ چوز کرنا چاہ رہی ہوں، تو آپ کا جو ایکسپیرینس آپ اپنا شیئر کر سکتی ہیں کہ از اٹ ورتھ اٹ، اور ریسرچز میں فیوچر میں کام آئے گا یہ؟ یو وانٹ ٹو چوز پبلک ہیلتھ رائٹ؟ جی. میرے لیے تو اٹس اے ہول ورلڈ، اور مطلب میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے پبلک ہیلتھ اور اس سے ایسوسیٹیڈ جتنی چیزیں، اور کام اتنا ہے کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. اور ریسرچ بھی اس میں بہت واسٹ ہے، سوشل ریسرچ ہو یا کوئی بھی ریسرچ ہو، ہر ٹائپ کی ریسرچ اس میں ہو رہی ہے، اور آج کل بہت ہی زیادہ ایمرجنگ ہے. اور مزے کی بات، اس کو یو ایس میں پریفر کیا جاتا ہے. اگر آپ بعد میں فل برائٹ میں بھی اپلائی کر رہے ہو تو اس کو وہ پریفرنس دیتے ہیں، فیمیلس کو پریفرنس دیتے ہیں. پبلک ہیلتھ کی فیلڈ کو بھی ایک خاص طرح کی ایک پریفرنس ملتی ہے. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی اس کو بڑا انکریج کیا جاتا ہے. اسکوپ اس کا ایکولی مطلب پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے اور یو ایس میں بھی بہت زیادہ ہے. ایون میں نے یو میں نے گریڈ 3 سبجیکٹس چوز تھی. کیے تھے. سوری، جی ایپیڈیمولوجی، پبلک ہیلتھ پالیسی مینجمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ، تو اس تینوں میں بہت کنفیوز تھی، تو اس پہ بھی اگر آپ ذرا کر دیں. سو اس پہ تو بہت لمبی ڈسکشن ہے، تو وہ تھوڑا سا یو گریڈ سے ہٹ جائے گا. اینڈ آئی ہیڈ دی سیم کنسرنس جو آپ کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور مور لیس میرے یہ تینوں ہی تھے کہ ان تینوں میں سے مجھے کیا چوز کرنا چاہیے، جو میں نے بہت لوگوں سے پوچھا تھا. تو آپ سیپریٹلی میرے سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا، کیونکہ یہ بہت لمبی ڈسکشن ہے، تو اس میں باقی سب کا ٹائم میرے خیال میں ویسٹ ہو جائے گا. صحیح ہے، تو ابھی ٹھیک ہے، آپ اس کو تھینک یو. جنرل رکھیں، پبلک ہیلتھ تک ہی رکھیں تو زیادہ بیٹر ہے. اپنی ایون اپنی ایس او پی میں بھی، اپنی اپلیکیشن میں بھی. ٹھیک ہے، اور آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایز مطلب ایک کسی اور کا آئیڈیا میں لینا چاہ رہی تھی کہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ڈینٹسٹری میں کس طرح سے چینج لایا جا سکتا ہے پاکستان میں؟ پبلک ہیلتھ میں، پبلک ہیلتھ کو یوز کرتے ہوئے. پبلک ہیلتھ. اچھا، تو آپ کس سیکٹر کو ٹارگیٹ کرنا چاہ رہی ہیں؟ رورل ایریا جہاں پہ میں چاہ رہی ہوں کہ وہاں تک چیزیں پہنچے. رورل ایریاز میں بھی بہت سارے سیکٹر ہیں. ہیلتھ کا سیکٹر ہے، اکنامکس کا الگ سے پوری جو ہماری اکنامیکل انڈسٹری ہے وہ ہے، اور اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. ون ہیلتھ کا پورا سیگمنٹ ہے. انڈسٹری سے ریلیٹڈ کچھ. پاپولیشن ہیلتھ. وچ انڈسٹری؟ آئی تھنک یو نیڈ ٹو ڈو سم ریسرچ. ٹھیک ہے، کہ پاکستان میں کیا کام ہو رہا ہے، کتنا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ ذرا اس کو انشاءاللہ جب آپ ذرا dig it deeper تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی اس میں کیا کیا اور ہے، اور آپ کدھر جا سکتے ہو. اور اگر آپ نے میرے سے کانٹیکٹ کرنا ہو اس حوالے سے کوئی ہیلپ چاہیے پھر آپ بتائیے گا.
Okay, thank you so much. میم اگر آپ کو اپنی ایس او پی ریویو کرانی ہو تو آپ کر دیں گی. I don't know if they have sent you any email. تو اگر آپ پھر بعد میں ان سے کانٹیکٹ کر لیں جنہوں نے آپ کو انوائٹ کیا تھا مے بی سعد ول بی کوآرڈینیٹنگ. تو اگر آپ لوگوں نے ایس پی چیک کرانی ہو تو وی کین سی دیٹ مے بی علی اور می کین ریویو اٹ. میم ابھی تو میں نے گروپ میں لنک آیا تھا تو آئی ڈونٹ نو کہ وچ کس ای میل پہ مجھے سینڈ کرنا ہے. وہ ہم شیئر کر دیں گے گروپ میں. آپ کو گروپ پہ مل جائے گا, وہاں پہ شیئر. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو. Any Hi, question? can I ask a question? یس پلیز ادیبہ. Okay, so I'm still confused about the question I asked previously. میرا question یہ تھا کہ I did initially BSc, it was 2 years کی degree and وہ complete ہو گئی in psychology, right? And اس کے بعد پھر میں نے convert کروائی اپنی ڈگری کو, میں نے ٹرانسفر کروایا from BSc to BS. تو اب میں 4 year کی ڈگری کر رہی ہوں, right? تو ابھی میرا صرف 5th سیمسٹر ایک سیمسٹر ہوا ہے اینڈ ابھی میں 6th سیمسٹر میں ہوں, بٹ اوور آل میرا ایک سیمسٹر ہی ہوا ہے. تو کیا میں صرف ایک اس کی ٹرانسکرپٹ ڈالوں کہ میں جو میں نے 2 ایئرس کا ڈالا ہے اس کو بھی انکلوڈ کروں, یا وہ ایڈیشنل ڈگری میں آئے گا؟ اچھا, آپ ایلیجیبل تب ہیں کہ آپ نے اپنی پرانی جو ڈگری ہے بی ایس سی والی اس کی بھی ٹرانسکرپٹس ڈالیں, بیکاز اگر آپ فرسٹ ایئر میں فرسٹ سیمسٹر میں یو کانٹ اپلائی, اور سملرلی اگر آپ لاسٹ ایئر میں یا لاسٹ سیمسٹر میں دین پھر بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو نو, آپ آئی ایم ان 3rd ایئر. ایگزیکٹلی یو آر ان تھرڈ ایئر. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی وہ جو پرانی ٹرانسکرپٹس ہیں بی ایس سی والی وہ ایڈ کریں. ٹھیک ہے, اور آپ کا جو ایک سیمسٹر اور ہوا ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے, اور دس از ہاؤ اٹ وڈ ورک. ٹھیک ہے, آپ کا اس طرح سے آپ تھرڈ ایئر میں شو ہو رہے ہوں گے تو آپ ایلیجیبل ہو جاؤ گے. اوکے, تھینک یو سو مچ. جی ایک کوشچن ہے فیضان یوسف, اے آئی اور ڈیٹا سائنس. آپ یہ لکھ سکتے ہیں اکارڈنگ ایز فار ایز مائی نالج از کنسرن کہ جو ڈیٹا سائنس ہے ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ فیلڈ ہے, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیٹا سائنس میں جو چیزیں آپ ڈیٹا جو پروسیس کرتے ہو اس کو آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں دے کے یو کین ایکچولی پروسیس دیٹ. اگر میں آپ کو کہوں کہ آئی ڈونٹ نو کہ آپ کا فردر مطلب کس میں آپ جانا چاہ رہے ہیں, تو آپ اس طرح سے کوریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ڈیٹا سائنس. فیضان یوسف has left, that's great. تو آنسر کیا کروں میں بھائی کو؟ اوکے, سو یہاں پہ کوشچن ہے کہ آگے بھائی. اچھا اوکے فیضان یوسف بھائی, کین یو ہیئر می؟ جی بھائی, تو آپ کوریلیٹ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ڈیٹا سائنس میں جو بھی چیزیں مطلب کوئی ڈیٹا ہے کوئی اسپیسیفک ہے تو آپ اس طرح کا کوئی الگوریدم ڈیزائن کر سکتے ہیں دیٹ ول بی بیسڈ آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. لیکن اس میں آپ ڈیٹا سائنس کا جو بیسک آپ کو نالج ہے وہ آپ آپریٹ ڈیفینیٹلی کریں گے, کیونکہ آپ نے اس کو ڈیٹا دے کے ہی کوئی ایک الگوریدم بنانا ہے تو وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہی کرے گا. تو فار ایگزامپل اگر جیسے میری فیلڈ ہے, اف آئی وانٹ ٹو آپٹ ان, تو میں یہ سوچوں گا کہ ہاں اگر میں نے ایک کوئی اسٹینڈرڈائز کوئی ایک ایسا کوئی الگوریدم بنانا ہے جو ڈیزیز آؤٹ بریک کو جو ہے فار ایگزامپل سمجھے کہ اگر ایک جگہ پہ اتنے کیسز آتے ہیں تو وہ کیسز نمبر آف کیسز ہوگا ڈیٹا سائنس میں, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو الگوریدم ہے وہ ڈیزائن کرے گا, وہ بتائے گا کہ ویدر یہ آؤٹ بریک اس ایریا سے دوسرے ایریا پہ جا سکتی ہے کہ نہیں. سو یو کین کوریلیٹ تھنگس ڈیفینیٹلی, پر میجرلی واٹ آئی تھنک از کہ یہ دونوں جو ہے ڈفرینٹ فیلڈز ہیں لیکن دے کین کوریلیٹ. تو آپ اس طرح سے بتا سکتے ہیں یو کین کوریلیٹ ود ہیلتھ اور فائنینس اور جو بھی آپ فیلڈ سمجھتے ہیں. آئی تھنک سو کہ دے کین آپٹ ان ود ہیلپ آف الگوریدم ڈیزائننگ. Am I clear? That's good. انعام اللہ نے پوچھا تھا کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز اور گورنمنٹ یونیورسٹیز دونوں اپلائی کر سکتے ہیں, یا یو کین اپلائی جہاں سے بھی آپ ہیں, جو یونیورسٹی سے آپ ہیں. ٹھیک ہے, اور کس نے پوچھا کہ وہ سی اے اور ایل ایل بی دونوں کر رہے ہیں, تو آئی وڈ ناٹ ریکمینڈ کہ آپ دونوں ڈگریز اس طرح سے مینشن کریں, آپ کو ایک ہی مینشن کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ آپ چوز کر لیں. I have a question related to SOP. Can I ask? یا شیور میڈم.
मैं ना बेसिकली आई एम फ्रॉम कश्मीर. आई एम स्टूडेंट ऑफ BDNS, बैचलर ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन साइंसेज. सो मुझे ये पूछना था कि मतलब इसमें अगर मैं अपनी SOP में कश्मीर का लिंक दूं और प्रॉपर बताऊं कि मतलब वहाँ पे मेरा फ्यूचर गोल्स है कि कश्मीर में जो न्यूट्रिशन है मेरा फोकस उस पे है. जैसे पब्लिक हेल्थ की फील्ड अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ इसमें आगे जाके, तो मेरा बेसिक जो फोकस है चाइल्ड न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा होगा. कम्युनिटी वर्क अगर है तो अपनी SOP में ये चीज़ मेंशन कर सकती हूँ. एक तो आपका एरिया बहुत अच्छा है, ठीक है, और आपको इस पे Aksa, I would like to add something else after you, please. You want to add something else on After you, after you. हाँ, श्योर श्योर. अच्छा, एक तो आपका एरिया बहुत अच्छा है, दूसरी बात ये कि आप पब्लिक हेल्थ पे जो काम करना चाह रही हैं, खास तौर पे जो मुझे समझ आया कि आप चाइल्ड स्टंटिंग के हवाले से काम करना चाह रही हैं, जो बहुत ही एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप इसको डिस्कस करो, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स में भी लिखो, ठीक है. बस आपने उसको थोड़ा सा रेलिवेंट बना लेना कि आपने वाई यू चोज टू यू नो चूज दिस फील्ड, जो आप अभी आपके पास जो जिस फील्ड में आप हैं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म गोल्स में आपके किस तरह से इम्पैक्टफुल हो सकता है. तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से लिख सकती हैं अगर आप इसको अपना उस तरह से वो शो करें अपना पैशन, खासतौर पे फूड के हवाले से. और आप SDGs को गो थ्रू करें, कौन सा SDG है जो आप इंक्लूड कर सकती हैं, ठीक है. उसमें ज़ीरो हंगर वाला भी है, और आप इसमें देख सकते हो कि आप क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ला सकते हो अंदर, और पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से केटर कर सकती हैं. तो आप या तो आप इसको रिव्यू कराइएगा, आप लिख लें, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और आपको इसका बड़ा फ़ायदा होगा. ओके सिस्टर, थैंक यू. और एक और चीज़ मैं पूछनी थी कि मतलब SOP में मैं स्टार्ट मतलब किस चीज़ से करूँ. मुझे है कि बहुत स्ट्रॉन्ग सी स्टार्टिंग लाइंस मेरे पास हों कश्मीर के बैकग्राउंड से ही लेके मैं स्टार्ट करूँ या फिर अपने कैरियर गोल से लेके स्टार्ट करूँ. आई वुड सजेस्ट कि आप अपने बैकग्राउंड से स्टार्ट करें, जिसमें कश्मीर भी आ जाएगा, ठीक है. तो ओके. आप वो बेटर है कि आप उससे स्टार्ट करें, क्योंकि आपका ऑलरेडी ये जो गोल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. अगर आप उस पर क्लियर हैं, ठीक है, जितनी आपको क्लैरिटी होगी उतना आपका वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. तो वो ऑलरेडी आप आगे लिख चुकी होंगी, ठीक है, इजीली. यहाँ पे आप थोड़ा सा बैकग्राउंड वाला टच ज़रूर दें, कश्मीर के हवाले से बात करें तो बेटर है. I would like to add something, Humera. जो Yes. आपका केस सिनेरियो है ना, वो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ आइडियल सिनेरियो जो कि एक एप्लीकेंट में वो शायद देख रहे होते हैं. तो आई डोंट नो अबाउट योर एक्स्ट्रा करिकुलर एंड स्टफ, बट जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आप अपनी SOP में जो आपने प्रॉब्लम स्टेट किया उसको आप एक स्टार अप्रोच होती है वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं. स्टार अप्रोच कि मतलब सीन क्या था, सिचुएशन क्या थी जिसे हम सीन कह सकते हैं, टास्क क्या हैं जो आप लेना चाह रहे हैं, क्या मकसद है, और एक्शन क्या है जो आप लेंगे. आप उसमें आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स दोनों अगर इनकॉर्पोरेट कर लें एक तो सेंटेंस में, दैट विल बी परफेक्ट. और उसका रिजल्ट क्या आएगा अल्टीमेटली आपकी कम्युनिटी पे. तो अगर माल न्यूट्रिशनल जो बच्चे हैं अगर उनकी ग्रोथ बेहतर होगी तो मे बी दे विल बी एबल टू पार्टिसिपेट और टू पे बैक टू कम्युनिटी, फ्लोरिश कम्युनिटी अल्टीमेटली. तो एक आप सर्च कर लें गूगल पे स्टार अप्रोच और स्मार्ट गोल्स, जो भी इंटेंडिंग्स हैं अगर जो अभी तक सुन रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि बिफोर राइटिंग SOP प्लीज़ गो थ्रू दीज टू अप्रोचेस, क्योंकि यही वो सिचुएशंस होती हैं. ये टेक्निक्स हमने बाद में यूग्रेड करने के बाद जो हमारे सेशन होते हैं तभी उन्होंने हम लोगों को बताया कि ये भी कुछ चीज़ें होती हैं. तो आपका जो केस सिनेरियो है वो बहुत आइडियल है और यू कुड बी गुड कैंडिडेट फॉर दिस. तो काइंडली वर्क ऑन योर SOP विद स्पेसिफिक गोल्स ओरिएंटेशन वगैरह. तो स्पेसिफिक होके जैसे अक्सर ने बताया क्लियर होके क्लियर गोल्स एम्स लिख के. बाकी एज मच एज योर स्टार्टिंग ऑफ योर SOP इज कंसर्न तो आई विल सजेस्ट कि जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन दिए हमें पैटर्न से योर इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी यू शुड स्टार्ट विद इट. और जो गोल्स और एम्स हैं उसमें आप जो है स्टार अप्रोच को इंट्रोड्यूस करें, थोड़ा सा कुछ इस तरह का लिखेंगे कम्युनिटी को पे बैक हो. ओके, आई अंडरस्टैंड. और मैंने ये भी पूछना था कि मतलब अगर मेरे पास सोशल कम्युनिटी वर्कर ऐसा में बहुत ज़्यादा कम हो और सर्टिफिकेट भी इतने ज़्यादा मेरे पास नहीं है, तो कुछ कम्युनिटीज़ की कुछ इंटर्नशिप्स मैंने हॉस्पिटल्स में की हैं, उनके सर्टिफिकेट्स है मेरे पास, तो मैं वो ऐड कर सकती हूँ. डेफिनेटली यू कैन. हमने पहले ही बताया है कि आप डेफिनेटली जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर हैं जो भी हैं नॉन अकेडमिक चीज़ें वो डेफिनेटली आप अपलोड कर सकते हैं. बट जितने भी इंटर्नशिप है और सजेस्ट को उनको एक PDF में मर्ज करके उनको अपलोड कर दें विद रीनेमिंग इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स और लेटर्स.
Okay, thank you, brother. चैट सेक्शन पे एक कंफ्यूजन चल रही 250 वर्ड्स पे, तो इसको अच्छा, क्लियर कर. what's that? 250 वर्ड्स मींस, इसको आपने डिटेल्स बता. 250 वर्ड्स, आपने वर्ड्स काउंट करने, करेक्टर्स वो काउंट नहीं करने, लाइक ए बी आ, अलग अलग. अब मैं बताना चाहूँगा, आप एसओपी लिख लें तो ऑनलाइन जाएं, वहाँ पे एक वेबसाइट है वर्ड काउंटर, ठीक है, आप उसमें अपनी जो पेस्ट करें एसओपी जितनी लिखी है वो आपको करेक्टर की बता देगा और वर्ड्स भी बता देगा. अच्छा, दूसरा ये ये आप कि वर्ड में भी इफ कर यू सकते हो, क्रॉस, वर्ड में भी हाँ आपको हाँ, करेक्टर भी बता वर्ड देगा, में ये बता देगा. हाँ, वर्ड में भी कर. दूसरा ये कि अगर 250 वर्ड से आप ज्यादा वैसे ऐड करोगे तो वो जो बॉक्स है उसमें ज्यादा ऐड नहीं होते. एट हाँ. माई टाइम जब हम कर रहे थे तो ऐसा सीन हुआ था, होता था, तो फिर हमने समराइज की चीज, तो वो अच्छा, वो आप ऐड हो देख. भी जाए ना, बाद में उनको शो नहीं हो रहे होते, तो आपने एग्जैक्टली 250 वर्ड्स जो है वो आप वर्ड पे लिख लें, फिर कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है. तो 250 वर्ड्स, ए बी और सी वो अलग करेक्टर्स होते हैं, लेकिन वर्ड वो एक पूरा वर्ड होता है, ठीक है. जैसे माय ये नेम इज एक अक्षर. स्पेस के बाद जो है वर्ड ही काउंट होगा, तो एग्जैक्टली. आई होप यू गॉट द पॉइंट. अच्छा, यहाँ पे तक कि अच्छा एमबीबीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं, यस दे कैन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और हमारे बैच में तो काफी तो एमबीबीएस अली ने वाले बताया मेरे हाँ, जो उज़्बेकिस्तान से हैं, जो एमबीबीएस जिन्होंने जो कर रहे हैं हैं, अपना परस्यू, उनके मैं लिए ये है होस्ट. कि वो एक और प्रोग्राम आता है, ये खास तौर पे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए है. तो यू ग्रेड का ये आता है, आप उस पर चेक करें कि उसमें उज़्बेकिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं. तो वो एक प्रोग्राम आता है, यू ग्रेड की तरह ही होता है, तो वो आप उसको चेक करें, मे बी यू आर एलिजिबल टू अप्लाई देयर, राइट. तो और एनी आप फर्दर क्वेश्चंस. रेपुटेशन मैटर करती है, आई डोंट नो ये किस हवाले से ये पूछ रहे हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी रेपुटेशन मैटर करती है या नहीं, सो आई डोंट नो. Excuse me, I have a question. Can I ask? या श्योर. So basically मेरा सिनेरियो थोड़ा सा ये है कि मैंने एफएससी की है और 4 साल मैंने लाइक एकेडमी में पढ़ा है किप्स में. तो वहाँ पर आई वाज काइंड ऑफ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एट दैट टाइम. तो वहाँ पर ये सीन था कि लाइक आपको सर्टिफिकेट मिलते थे आपके हर मंथ के ना, और मेरी पोजीशन आती थी उसमें, तो दे यूज्ड टू गिव मी सर्टिफिकेट्स, और मतलब वो सही लाइक क्लास में अनाउंसमेंट्स वगैरह. तो वो सर्टिफिकेट्स एक तो मैंने ये पूछना था कि मैं लगा सकती हूँ, और दूसरा ये था कि मैंने एमडी कैट दिया था एक दफा, तो मेरा नहीं हुआ. तो उसके बाद आई टुक अ गैप ईयर. उसका एक तो ये भी रीजन था कि चलो मैं दूसरी दफा एमडी कैट दे दूं, लेकिन उससे ज्यादा जो वैसे रीजन था वो ये था कि चलो एक थोड़ा सा गैप आ जाए, बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 12 years एंड ऑल दैट स्टफ. तो आपको होता है कि अब थोड़ा सा ब्रेक होना चाहिए. तो इन दैट ब्रेक मैंने ये किया था कि मैंने एक बस लोकल सा एक स्कूल था बच्चों का, छोटे बच्चों का प्राइमरी स्कूल था, तो मैंने वहां पर पढ़ाया था बस ऐसे ही. तो एज अ वॉलंटियर नहीं, लाइक पे देते थे वो बट थोड़ी बहुत, और वो बस लोकल सा स्कूल था, तो बस बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए मैंने वहां पर पढ़ाया था, और उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट नहीं दिया. बट आई विल वर्क ऑन दिस थिंग, मैं सर्टिफिकेट भी ले लूंगी. तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि एक तो ये कि वो जो सर्टिफिकेट्स हैं किप्स के हमें वो समझ मैं नहीं आता. लगाऊं, अटैच करूं, और सेकंड ये है कि मैं अपने गैप ईयर को मेंशन करूं, और क्या मैं उसको इस तरह से मेंशन कर सकती हूँ कि मुझे एक ब्रेक चाहिए था, एक वो चीज चाहिए थी, तो मैंने इसलिए वो बाइक अंदर ही जो गैप ईयर है वो लिया है. है, बाहर को. अली, सही आप है. चाहिए. यस. तो जैसे अगर आपने गैप ईयर लिया है आप उसको पॉजिटिवली एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आपने किया भी कि आपने जो पढ़ाया, आप बस ये कह सकते हैं कि ये वो ना समझे कि भाई आप जो एकेडमिकली स्ट्रेस्ड आउट हैं तो आप में भी उधर जाके भी स्ट्रेस्ड आउट हो जाएं और यू शुड बी क्विटिंग. तो आई विल सजेस्ट कि आप ऐसा बिल्कुल ना लिखें. यू 5 कैन से सेकंड. कि यू वांट टू पे बैक योर कम्युनिटी मीनवाइल, तो आपने ये काम किया, तो आप सर्टिफिकेट ले लें. आई विल हाईली सजेस्ट दैट विल शो कि डेफिनेटली दैट वाजंट अ वेस्ट, बट स्टिल यू डिड समथिंग. तो अभी आप मुझे बताएं कि अभी आप क्या कह रहे हैं बैचलर्स में. अभी बेसिकली उसके बाद फिर एनएमडी कैट वाला सीन हो गया था, तो उसमें तो बहुत ज्यादा मसले थे, तो वो तो फिर मेरा दोबारा नहीं हुआ. और उसके बाद फिर वैसे भी मैंने न्यूट्रिशन में बीएससी ह्यूमन न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स में मैंने एडमिशन ले लिया था फ्रॉम एरिड यूनिवर्सिटी. मीनवाइल, हाँ, तो तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं आप अपने बैकग्राउंड के साथ.
جو ابھی آپ پرسو کیوں کر رہے ہیں, یو کین لنک دیٹ ود آلریڈی وٹ یو ہیو ڈن. تو ایسے I will suggest کہ آپ کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یو ور اکیڈمکلی اسٹریسڈ آؤٹ, اچھا بٹ یہ ہے کہ آپ نے اگر کمیونٹی کو پے اچھا بیک کیا تو ڈیفینیٹلی you can simply write it that you wanted to pay back because کچھ بھی آپ نے کمیونٹی میں دیکھا کہ ایجوکیشن یہ نہیں ہے, فلانی ہے, وٹ ایور کچھ بھی آپ ریویل کر دیں, تو I will suggest کہ آپ اس کو ہائڈ آؤٹ ہی رہنے دیں, تو وہ بہتر ہے. ڈیفینیٹلی یو شوڈ بی پوائنٹنگ آؤٹ کہ ہاں آپ نے کام کیا اور کمیونٹی کو پے بیک کیا, کیوں کیا وہ آپ کو زیادہ بہتر پتا ہو سکتا ہے. یو کین فائنلی تھنک اوور اٹ. تو آئی ہوپ کہ آپ کو آنسر مل جائے. ایگزیکٹلی. اور یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ آپ نے اس گیپ ایئر میں ٹیچنگ کی تھی. تو یہ جتنا میں اس کو انالائز کر رہی ہوں, بڑی اچھی اسٹوری بن سکتی ہے کہ آپ نے اسٹارٹ کیا, تھوڑا سا گیپ لیا آپ نے, کیونکہ آپ کو پروسیس کرنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے تھا, وچ از کوائٹ نیچرل. ٹھیک ہے, وہ اتنا اس میں اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو آپ بتا سکتے ہو, مطلب وہ نیگیٹو نہیں جا رہا, تو آپ بتا سکتے ہو کہ مین وائل آپ نے یہ بھی سوچا کہ میں ذرا کمیونٹی کو بھی سرو کر لوں, اور پھر آپ نے اپنے انٹرسٹ کو ایکسپلور کیا, آپ نے تھوڑا سا ریسرچ کیا کہ پاکستان میں کس چیز کی ضرورت ہے, دین یو چوز ٹو پرسو دیٹ فیلڈ, نیوٹریشن والی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اچھی اسٹوری بن سکتی ہے اگر آپ اس کو ذرا اس طرح سے کر کے لکھیں. ٹھیک ہے, تو ورک آن دیٹ ایک اچھا پوائنٹ ہو سکتا ہے, اور یہ آپ کی اپلیکیشن اسٹرانگ بنا سکتا ہے. ڈیفینیٹلی یہ مجھے بھی یہ لگ رہا ہے ایز فار ایز آئی ایم اینالائزنگ اٹ از اے ڈیفینیٹو ویری گڈ نیریٹو. یہ بہت اچھی اسٹوری ہے کہ بھئی ہاں کچھ ہوا, بٹ یہ آپ, میں تو یہی کہوں گا کہ آپ نہ اس چیز کو مینشن کریں کہ وائی یو لیفٹ, بٹ یہ ہے کہ ہاں آپ نے اینالائز کی کچھ چیزیں جس میں آپ کو ایک گیپ نظر آیا, یو وانٹڈ ٹو فل دیٹ گیپ, کہ بچوں کو پڑھایا کس وجہ سے, وہ آپ سوچ لیں سمجھ لیں بیٹھ کے. تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی سچ اے گریٹ اسٹوری. صحیح, مطلب میں اس میں یہ لکھ سکتی ہوں کہ بیسیکلی مجھے پروسیس کرنے کے لیے ایک تو ٹائم چاہیے تھا, اور اس میں آئی تھاٹ کہ کمیونٹی کو پے بیک کرنا چاہیے. اور سیکنڈ وہ کپس والا پوائنٹ, وہ جو سرٹیفکیٹس ہیں کافی سارے, تو کین آئی اٹیچ دم؟ ڈیفینیٹلی کوئی مسئلہ نہیں اٹیچمنٹ کرنے میں, کہ آپ اٹیچ کر دیں, اس میں کیا ہے اٹیچمنٹ ایڈ کرنے سے. تو آپ کے پاس جتنے سرٹیفکیٹس ہیں ان کو مرج کریں, ایک ان کو اسپیسیفک رینیمنگ کریں, جتنا کچھ بھی ہے آپ کو, آپ کے پاس جتنا کچھ بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں وہ کریں, بیکاز دے ول بی سیئنگ یو ایز اے ہول. وہ آپ کا کوئی ایک سیکشن نہیں ایکسپلور کر رہے ہوں گے کہ بھائی بیک گراؤنڈ کیا ہے, یا اس بندے یا بندی نے کیا ہے. دے ول بی لوکنگ ایٹ یو ایز اے ہول. اور یہ تو کافی ڈیفینیٹلی بات کر رہے ہیں ابھی, اگر اس کا دیکھا جائے تو وہ پتہ چل رہا ہے کہ ارلی ابھی اپنا بیچلرز چوز کرنے سے پہلے ہی کافی ایکٹیو ہیں وہ, اور کمیونٹی کی طرف خاص طور پہ اپنا ٹائم دے رہے ہیں. تو یہ ایک یس بڑا اچھا ایگزیکٹلی. پوائنٹ ہے, بڑی اچھی ٹائم لائن آپ کی ہے. تو آئی ووڈ انکریج یو کہ آپ کی اپلیکیشن بڑی اچھی ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو ہر چیز کو صحیح جگہ پہ فٹ کر لیں, اور تھوڑا سا اچھا انالیسس کر لیں, اپنا سیلف ریفلیکشن کر لیں. صحیح, تھینک یو سو مچ. I think we have to conclude the session. It's یا about 2 hours. ہیلو, ایکسکیوز می میم. یا Okay. میم مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں ایکچولی بلوچستان سے ہوں, تو میں نے جو ہے اپنا یونیورسٹی چینج کیا تھرو مائگریشن. پہلے میں کسی اور یونیورسٹی میں پڑھتی تھی, اب میں کوئٹہ میں آ گئی ہوں. تو جو میرے سیمسٹرز وہاں ہوں گے تھے ان کی ٹرانسکرپٹ اور یہاں کے ٹرانسکرپٹ الگ الگ یونیورسٹیز میں مینشن ہے. تو اس چیز کو میں اپنے ایس او پی میں کیسے مینشن کروں؟ اور میم میں جس بیک گراؤنڈ سے ہوں اس علاقے کی جو ہے, میں اپنی ایکچولی فیملی کی پہلی فیمیل لڑکی ہوں جو کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہے. اور میم ایز اے والنٹیئر میں نے بہت سے اسکولز میں اپنے ہوم ٹاؤن میں کام کیا ہے, اور فیمیل ایجوکیشن پہ بھی میں نے بہت سے کام کیے ہیں اسکولز میں, جا کے اسپیچز دیے ہیں. تو اس چیز کو میں کیسے مینشن کروں؟ اچھا, ماشاء اللہ آپ کا بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ ہے, ایریا بھی بہت اچھا ہے, اور فیمیل بھی ہیں آپ, اور اس میں آپ نے جس طرح سے کام کیا ہے بہت زیادہ, ایک تو بڑا اپریشیٹیو ہے, اور اس کا بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو اپنی اپلیکیشن میں لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, جہاں پہ مائگریشن والی بات ہے تو اس کو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک تو سرٹیفکیٹس لگائیں گے ہی صحیح, لیکن آپ کی مائگریشن کی کوئی خاص وجہ جس وجہ سے آپ کو مائگریٹ کرنا پڑا؟
میم کیونکہ میں جو ہے ایک بیکورڈ ایریا سے تھی, وہاں پہ میری ایجوکیشن ٹھیک طرح سے نہیں ہو پا رہی تھی ایز اے کہ ایک فیمیل کو ہونا چاہیے, اور میں فیمیل ایز اے فیمیل جو ہے ایک فیمنزم کو وہ کرتی ہوں, مانتی ہوں کہ وہاں پہ جو ہے فیمیلس کو پڑھایا نہیں جا رہا تھا, تو میں فیمیلس کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی تاکہ میں اس لیول پہ آ جاؤں اور ان کو انکریج ملے اور وہ بھی آگے بڑھے. Aksa, before anything, Stella, please share your contact with Aksa. You are such a ideal candidate, Potential candidate. and I would like کہ کیا آپ اکثر کے ساتھ شیئر کر لیں اپنا کانٹیکٹ, اور اس سیشن کے بعد اگر آپ گروپ میں ہیں کسی بھی طرح سے, and Aksha guide her slowly. She is such an ideal candidate. I would love to because آپ کا بہت اچھا وہ ہے, تو آپ کے آئیڈیاز بہت اچھے ہیں, کام بھی آپ کا بہت اچھا ہے, اور بیک گراؤنڈ بھی کافی اچھا ہے. آپ کی جو ریزن ہے مائگریشن کی, اس کو بھی ایک جو میں آپ کو سب سے پہلے سجیسٹ کروں گی, آپ اس کو فل ڈرافٹ کی فارم میں لکھیں. لائک جو آپ اس ریزن کو آپ جس طرح سے بھی لکھنا چاہتی ہیں, جو آپ کے مائنڈ میں ورڈز آ رہے ہیں, آپ اس کو اس طرح سے لکھ لیں, ٹھیک ہے. پھر آپ اس کو شارٹ کرتے جائیں. ریزن بہت امپورٹنٹ ہے, یہ لکھنا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو مائگریٹ کیوں کرنا پڑا امپورٹنٹ ہے, اور آپ اس میں آپ کی ڈٹرمنیشن اور ڈیڈیکیشن وہ سارا کچھ شو ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی اسٹوری ہے, بیک گراؤنڈ بنانے کے لیے ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہے, بہت کیچی ہے, تو اس کو بڑے اچھے سے لکھا جا سکتا ہے. تو آپ اس طرح سے کریں, آپ میرے سے کانٹیکٹ بھی کر لیجیے گا. اپنا ایک لانگر ورژن لکھیں پہلے ایس او پی کا, ٹھیک ہے, پھر اس کو شارٹ کریں, جو آپ کو جس طرح سمجھ میں آتا ہے اس کو 4-5 بار ریویو کریں, اور اس کے بعد پھر آپ نے مجھے سینڈ کرنا ہے, اور علی اور میں ہم دونوں اس کو دیکھ بھی لیں گے, ٹھیک ہے. تو اس پہ ہم لوگ کام کر سکتے ہیں, اور باقی آپ بہت ہی فوکس ہو کے اس کو لکھیں, تو انشاءاللہ پھر آپ کا ہو جائے گا, بیکاز بہت اچھی اسٹوری ہے, بڑا اچھا بیک گراؤنڈ ہے. اوکے میم, تھینک یو. میں اپنا کانٹیکٹ اور ڈیٹیلس آپ کو سینڈ کر دوں گی. تھینک یو سو مچ میم. ویلکم. I think we have no more questions. And Yeah. in the end, I want to thank Dr. Aksa and Dr. Ali. یہ 2 گھنٹے کا سیشن تھا, اور یہ ہمارے لمبے سیشنز میں سے ایک تھا, تو آپ نے ٹائم دیا, تھینکس اگین. Welcome. Thank you so much for You're having welcome. Sir, it was such a nice session, اور ریکارڈنگ جو ہے میرے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا, so that I can also upload on website and ٹھیک ہے. تو علی بھائی, آپ نے بھی شاید سیشن کی گئی نا ریکارڈنگ؟ میں نے ریکارڈنگ کی, ابھی لائٹ چلی گئی ہے تو انٹرنیٹ کا ایشو تھا, اوکے تو اوکے, آئی ول شیئر. اوکے یس پلیز. Thank you. Allah Hafiz. اللہ Bye. حافظ everybody. If you guys still have a question, you guys can ask us. Yeah, sure. Okay, Allah اللہ حافظ. حافظ.